ہمیں ہر ایموشن کو اپنے لیے استعمال کرنا سیکھنا ہوگا. خوشحال وقت کو، بہت ہی آسان وقت کو تو اپنے لیے آپ لوگوں نے اکثر استعمال کیا ہوگا اپنے فائدے کے لیے، پر کیا کبھی غم والے وقت کو یا شدید مشکل وقت کو اپنے لیے استعمال کیا ہے یا کچھ کر دکھانے کے لیے استعمال کیا ہے؟ شدید غم میں نڈھال ہو کر سوائے رونے کے یا سر پکڑ کے کونے میں چھپ جانے کے کیا ہمیں کچھ اور آتا ہے؟ مگر اس طرح سے آپ اپنی غم والی کیفیت کو یا شدید مشکل والی کیفیت کو یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے. کیا مطلب یوٹیلائز؟ یاد رکھیے گا جب انسان شدید غم میں ہوتا ہے یا شدید چیلنجز میں ہوتا ہے تو اس کی رگوں میں جو ایک عجیب قسم کی شدید انرجی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک الگ لیول پہ ہوتا ہے، ایک الگ زون میں ہوتا ہے. تو کیا اس انرجی کو، اس شدید نہ نظر آنے والی شدت کو اگر ہم اپنے مقاصد کے لیے، اپنے گول کے لیے، اپنے آپ کو کچھ کر دکھانے کے لیے یوز کر لیں تو کیسا رہے گا؟ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت پریکٹیکل بات ہے. ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا دور آیا ہوگا جب ہم شدید غم کا یا تکلیف کا شکار ہوں گے. دو ہی آپشن ہوتے ہیں. نیگیٹو فیز تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں غرق کر دیں اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیں، اور وہ انرجی اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ اگر ہم نیگیٹو والی روڈ پہ نکل گئے تو اس کا اختتام بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اللہ معاف کرے کافی کیسز میں سوسائڈ، ڈپریشن یا پاگل پن ہو جانے کی حد تک چلا جاتا ہے، پاگل ہو جانے کی حد تک چلا جاتا ہے. مگر اگر اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں، اگر اسی ہائی انرجی کو ہم پازیٹیو روڈ کی طرف مائل کر دیں، ڈائریکٹ کر دیں، تو پھر آپ اپنے گول، اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کرنا کیسے ہے؟ شدید تکلیف و مشکل وقت میں بھی پازیٹیولی ڈائریکٹ وہی انسان رہ سکتا ہے جس کی زندگی میں کوئی ایکچوئل گول ہو، کوئی مقصد ہو. فار ایگزامپل آپ کو پیسہ کمانا ہے یا فائنینشلی کسی ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ پہنچنا ہے اور آپ شدید مشکل کا یا غم کا شکار ہو گئے ہیں، مگر آپ نے اس وقت بھی اپنے گول کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں جب انسان شدید غم میں، مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت ویسے ہی اس کا کسی اور کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. کسی اور کام سے میری مراد ہینگ آؤٹ کرنے میں، گھومنے پھرنے، ایون کھانے پینے تک کا دل نہیں کر رہا ہوتا، نہانے دھونے کا، اپنے آپ کو گروم رکھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ والی ساری چیزوں میں تو آپ کی انرجی بچ رہی ہے نا. تو اس انرجی کو بھی سرپلس کریں اور اپنے غم والی انرجی کو بھی سرپلس کر کے اپنے گول پہ تو فوکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چل کرنے کا دل نہیں کر رہا، مگر کام میں دل لگانا ضروری ہوگا، کیونکہ انرجی کہیں نہ کہیں تو یوٹیلائز کرنی ہے. انرجی ٹریول کر رہی ہے آپ کے اندر، آپ چاہیں اس کو آپ اپنے آپ کو مار ڈالنے میں استعمال کر لیں یا اپنے آپ کو بنا ڈالنے میں استعمال کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ نے چھوٹے ہی صحیح مگر اسٹیپس لینے ہوں گے، جو اپنے کام ہیں وہ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، زندگی نہیں رکتی، نہ آپ کے لیے نہ کسی اور کے لیے. وہ کہتے ہیں نا دا شو مسٹ گو آن. اس کا سب سے پہلا ہتھیار آپ کا یہ ہوگا کہ اپنی تکلیف کا اظہار آپ نے کسی سے نہیں کرنا سوائے خدا کے. آپ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو، آپ کتنی تکلیف میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام میں من نہیں لگ رہا، آپ کا خود کو مار ڈالنے کا دل کر رہا ہے، واٹس ایور، آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ ڈسکس کرنے سے وہ چیز اور ایگزیجریٹ ہوگی، کیونکہ سامنے والا یا تو ہمدردی کرے گا یا کہے گا کیا بکواس ہے یار، باہر نکلو اس تکلیف سے. دونوں صورتوں میں آپ کے لیے وہ ورک نہیں کرنے والا. اس سے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کسی سے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کریں سوائے خدا کے. خدا سے کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ویسے ہی مر جائیں گے اندر اندر. پہلا ہتھیار تو یہی ہوگا کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. اس توانائی کو اپنے کسی پازیٹیو کام میں یوٹیلائز کرنا ہے. دل کر رہا ہو، نہیں کر رہا ہو، ایک دفعہ دل کرے گا، دو دفعہ دماغ ساتھ نہیں دے گا، تین دفعہ نہیں دے گا، آخر کار آپ کا دماغ آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا اور آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ویسے ہی آپ کے اندر بہت طاقت ہوگی. وہ جو تکلیف والی جو ایک شدت پسندی آپ کے اندر دوڑ رہی ہے وہ اپنے کام میں آٹومیٹکلی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گی. آئی نو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا آپ خود غرض ہو رہے ہیں اور آپ اس تکلیف کو منانے کے بجائے اپنے گول کو اچیو کرنے میں لگ گئے ہیں، مگر ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ نے بھی غم کو اتنا زیادہ منانے کی یا اتنا زیادہ وہ غم کی حالت میں رہنے کو منع کیا ہے. آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے تاکہ آپ اس غم سے باہر نکل کر کچھ حاصل کر سکیں، کچھ اچھا حاصل کر سکیں، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ اچھا کر سکیں. اگر ایمان کی مضبوطی ہے تو اس بات پہ تو ایمان ہو گئی نا ہم سب کا کہ اگر غم آیا ہے، خوشی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، وہ سب میرے رب کی اجازت کے بغیر تو نہیں آیا نا. تو اگر یہ غم بھی آیا ہے تو میرے رب کی مرضی پہ آیا ہے، اس کی مرضی ہے تو یہ غم آیا ہے اور اس نے طاقت دی ہے تو اس غم کو یا اس تکلیف کو، اس ہارڈ شپ کو جھیل پا رہے ہیں. تو کیوں نہ اس ہارڈ شپ کو اس راستے پہ لگایا جائے جو پازیٹیو ہے، جس میں اللہ کی طرف سے بھی منادی نہیں ہے. ایک پازیٹیو میسج دیا ہے. امید کرتی ہوں کہ کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے تاکہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.